ساری کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. جیسے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کی ہے ایسی پوری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے. اس کائنات میں حکم اللہ کا چلتا ہے. کا بندوں کا جانا محض جانا اور اللہ کا جانا ہو جانا. بعض انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ میں نے یہ محنت کی تو مجھے یہ ملا, حالانکہ اس کے پیچھے اللہ کا امر ہے. بہت سارے لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتی. بہت سارے لوگ بغیر محنت کرنا پڑتے ہیں. بہت سارے بھائی ہر ایک کام ہوتا ہوں نظر آ رہا ہے, اس کے پیچھے کرنے والی ذات کرتا ہے. یعنی بادلوں سے بارش آتی ہے نظر آتی ہے, لیکن پیچھے اللہ کا امر ہے, اللہ کا حکم ہے. ساری دنیا کے انسان مل جائیں ایک قطرہ پانی کا زمین کرنے کی, ساری دنیا کے سارے انسان مل جائیں زمین سے ایک دانہ غلے کا نہیں نکال سکتے. اللہ قرآن فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے, یہ زمینوں سے غلے ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہیں, یا آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے, ہم برساتے ہیں تم برساتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم دن ہی دن کر لیں کون ہے جو رات لا سکے, اگر ہم رات ہی رات کر لیں کوئی ہے جو دن کو لا سکے. اللہ فرماتے ہیں جھوٹا پانی زمین کا استعمال کرتے ہیں, ہم اس کو اور کوئی ہے اس کو اوپر لا سکے. اس اللہ کی ذات کو پہچاننا بھائی, جس اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. آج انسان مال والے اور طاقت والے لوگوں کے پیچھے پھرتا ہے کہ میرا اس سے تعلق بن جائے, دوستی بن جائے تو میرے سارے کام آسان ہو جائیں گے. یہ فلانے موقع کے مشکل میں سفارش کرے گی میرا کام, یہ اللہ سے کیوں نہ معاملہ ٹھیک کریں. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے تعلق بنا لیا, پوری دنیا کی حکومت مقابلے میں آ گئی. تو پوری دنیا کی حکومت نظر آ رہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, لیکن پوری دنیا کی حکومت بے بس ہو. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا, اللہ نے آگ میں اٹھا لیا. وہی اگر اللہ ساتھ ہوگے تو پوری دنیا کی حکومتیں مقابلے میں آئیں گی, وہ حکومتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ حکومتوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اللہ قرآن فرماتے تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو, اللہ غنی ہے, اللہ سے مانگو. یعنی فقیر کی کیا مدد کر سکتے. وہی اللہ سے دوستی لگ جائے, اللہ سے تعلق ہمارا لگ جائے. اس لیے دنیا میں نبی آتے ہیں. نبیوں نے سب سے پہلی محنت کہ لوگوں کو دلوں کے اندر اللہ کی عظمت اتر دے, اللہ کی کبریائی, اللہ کی بڑائی اتر دے. اللہ قرآن فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں. ہم جس کو چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں حکومت. تو دیکھیں قرآن کی آیت میں مفہوم بحر و بر میں جو بھی فساد ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. حدیث میں آتے ہیں مفہوم کہ آسمان سے روزانہ ایک فرشتہ زمین پر اترتا ہے. ایسی چیزیں مہنگی نظر آتی ہیں انسانوں کو بہت نقل کہاں پہ جاتی ہے, فلانی حکومت نے چیز مہنگی کی. بھائی حدیث میں آتا ہے مفہوم کہ روزانہ آسمانوں میں ہر ایک چیز کی قیمت اللہ طے کرتا ہے. ایک فرشتہ زمین پر اترتا ہے, آ کے اعلان کرتا ہے. پھر زمین والے جو حکمران ہیں ان کے دلوں میں اللہ ڈالتے ہیں کہ آج اس کی یہ چیز مہنگی کر رہی ہے, یہ چیز سستی کر رہی ہے. وہ حالات کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے, اور حالات اللہ بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی کس وقت انسانوں کے اعمال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے, دیکھو کچھ چیزیں زمین سے اوپر جا رہی ہیں, کچھ چیزیں اوپر سے نیچے اتر رہی ہیں. جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے, عرض کی اللہ کے نبی جو زمین سے اوپر چیزیں جا رہی ہیں آپ کی امت کا اعمال ہے, جو اوپر سے چیزیں نیچے اتری ہیں آپ کی امت پر اعمال کی فیصلے اترے. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اگر یہ بستی والے لوگ ایمان اور اعمال کو اختیار کر لیں, ہم ان کے لیے زمین و آسمان کی برکات کو کھول دیں. موسیٰ علیہ السلام پوچھا اللہ جب آپ راضی ہوتے اس کی کیا پہچان ہے. فرمایا کہ میں حکومت نیک لوگوں کو دے دوں اور وقت کے اوپر بادشاہ دے دوں اور پیسے سخی لوگوں کو دے دوں. پھر پوچھا اللہ جب آپ ناراض ہوتے اس کی کیا پہچان ہے. فرمایا نااہل لوگوں کو حکومت دے, اور جب وقت ہوتا ہے بارشوں کا, ضرورت ہوتی ہے میں بارشیں روک دوں, جب نہیں ضرورت ہوتی بارشیں روک دوں, اور پیسہ کنوز لوگوں کو دے دوں. جب تک اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا دنیا کی کوئی حکومت ہمارے حالات ٹھیک نہیں کرتی. اس لیے نبیوں کو دنیا میں آنے کا مقصد دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ایمان کی محنت شروع کی تو کہا عرب کا معاشرہ, مکے کے لوگ ایسے بگڑے ہوئے تھے, پوری کائنات تاریخ انسانیت میں ایسے بگڑے ہوئے لوگ, لیکن ان لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی محنت کی. اور شروع میں چند لوگوں کے سوا ہر ایک نے مخالفت کی, لیکن اللہ کے نبی ہمت نہیں ہارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاتار محنت, جو اللہ کے نبی کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں اللہ کے نبی پھر ان پر محنت کر رہے ہیں, جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں اللہ کے نبی ان کی آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں, پورا دن ان کو دعوت دے رہے ہیں, پوری رات اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ میرے دل کو اس کو بھی دعوت دی, اس کو بھی دعوت دی, اس کو بھی دعوت دی, اللہ اس کو ایمان عطا. تو اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت دیکھیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کفار نے بیٹھ کے مشورہ کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا. کہا یہ کون کر سکتا ہے, سب نے کہا یہ عمر کر سکتا ہے. عمر رضی اللہ کو مشورے میں انہوں نے طے کیا کہ بھائی عمر ہی ایک اتنا بڑا کام کر سکتا ہے. عمر رضی اللہ تلوار لے کے جا رہے ہیں, کس کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے. تو راستے میں ایک صحابی میں انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو, آپ تلوار نکالی. تو کہنے لگے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے جا رہا ہوں. کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. تو گھر میں گئے تو ان کی بہن اور بہن دونوں مسلمان ہیں, ان کو بہت سارا مارا.
جب مارا اور ان کے زخمی کر دیا تو اللہ نے فوراً دل بدل دیا. دل کیوں بدلا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دن پہلے دعا کی کہ یا اللہ 2 عمر میں سے جو ابو جہل تھا اس کا نام عمر بن حشام اور عمر رضی اللہ کا نام عمر بن خطاب. اے اللہ عمر بن حشام عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہے پسند ہے اے اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دے اور اس کے ذریعے اسلام کو قوت دے. تو اللہ رب العزت نے کس کا انتخاب کیا جی؟ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب رضی اللہ کو ایمان کیا. منٹوں میں اللہ نے دل بدل دیا. جو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے لیے جا رہے اللہ نے دل بدل دیا. فوراً بہن کے گھر کے اندر ان کو مارا اسی وجہ سے ایمان کی وجہ سے اور اللہ نے اسی گھر کے اندر اسی محفل کے اندر اللہ نے ایمان کیا. اور خباب رضی اللہ جو ان کو ان کی بہن اور بہنائی کو قرآن پڑھا رہے تھے وہ چھپے ہوئے تھے کہ عمر رضی اللہ مجھے بھی ماریں گے ان کو تو مارے ہی مارے. وہ فوراً نکلے اور کہا اے عمر تجھے بشارت دو اللہ کے نبی نے کل آپ کے لیے دعا کی. تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی نبیوں کا کہ لوگوں کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے اب نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا. تو اب قیامت تک انسان تو آئیں گے. ابھی ان کا اللہ نے کیا بندوبست کیا اس کے بارے میں اللہ قرآن فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو. اللہ مجھے اور آپ کو سب سے بہترین کہہ رہے ہیں. اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے 40 سال آسمان سے کھانے اتارے. بنی اسرائیل کے بارے میں آتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ سارے کے سارے نبیوں کی اولاد تھی. بنی اسرائیل کہتے تھے یعقوب علیہ السلام اور آگے اس یعقوب علیہ السلام کی جو نسل چلی یہ بنی اسرائیل. اچھا یہ سارے کے سارے مسلمان تھے ایمان والے تھے. لیکن وہ کیسے مسلمان تھے جیسے آج ہم مسلمان ہیں کہ مسجدوں کا رخ نہیں ہے بازاروں کا رخ ہے دنیا کی محنت میں لگ گئے اور اللہ کو بھول گئے. یہ بنی اسرائیل والے بھی نبیوں کی اولاد تھی. ایمان سے اعمال سے دور ہوئے. اللہ نے فرعون کو مسلط کر دیا. 400 سال تک فرعون نے ان کو مارا اور ان سے کام کراتا تھا پورا دن کھیتوں کے اندر اور شام کو بغیر مزدوری کے باہر نکالا. 70,000 بچوں کو شہید کروایا فرعون نے. بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد میں سے 70,000 بچوں کو شہید کروایا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. مسلمان کی ایمان سے دین سے ہٹتا ہے اللہ کافروں کو مسلط کرتے ہیں. کافر ان کو مارتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے. کہا جب مسلمان دین پر چلتا ہے کہا اب اس ایمان والے کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے جو ہاتھ اٹھتا ہے اللہ اس ہاتھ کو خود کاٹ دیتا ہے. جو نگاہ اٹھتی ہے اللہ خود اس نگاہ کو نکال دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم پر محنت اور قوم نے کہا ہے موسیٰ آپ نبی ہیں نبی ہمارے درمیان موجود ہے. فرعون ہمیں ابھی بھی مار ہے. کہا جب تک تم میری زندگی کو نہیں اپناؤ گے اللہ کے حکم پہ نہیں آؤ گے اس وقت تک یہ تمہیں مارتا رہے گا. بے شک نبی تمہارے درمیان موجود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ان کو سمجھ آ گئی. انہوں نے نماز کے پابند بنے اعمال کے پابند بنے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ قوم کو لے کے چلے گئے. اب یہ میرے بن چکے ہیں. اب فرعون پیچھے آئے گا تو وہ میرے مقابلے میں آئے گا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سمندر کے اندر سے 12 راستوں کے ذریعے پار کیا. اسی سمندر کے اندر فرعون پیچھا کرتے ہوا آیا. اللہ نے پوری 16 لاکھ فوج کو سمندر میں غرق کیا. اب اللہ نے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے سمندر کو پاڑ کے 12 راستے بنائے اور پھر آگے 40 سال تک ان کے لیے آسمانوں سے کھانے اترتے تھے. ان کے بچے بڑے ہوتے جو کپڑے پہنے ہوتے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑے ہوتے. اور 40 سال تک جب بھوک لگتی آسمانوں سے دسترخوان اترتے یہ کھانا کھاتے ہٹتے پیچھے اللہ دسترخوانوں کو واپس اٹھاتے. اللہ نے اس امت کو بہترین کہا. اللہ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو سب سے بہترین امت فرمایا تم بہترین امت ہو. تم کو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا. تم نیکیوں کو پھیلاتے ہو گناہوں سے منع کرتے ہو اللہ پر ایمان کرتے ہو. وہ اللہ نے اس امت کے ہر مسلمان کو ساری دنیا کے انسانوں کا ذمہ دار بنا کے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اے نبی جب تم سے فرما دیجیے یہ ہے میرا رابطہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بتاتا ہوں اللہ کا تعارف کرتا ہوں میں بھی اور جتنے میرے ساتھ ہیں. تو اللہ کے نبی اپنا کام اس امت کے ہر مسلمان کے ذمہ لگا کے چلے گا. آج مسلمان نے اپنے ماں باپ کے کام کو مقصد کو کہا یہ میرا مقصد ہے. اپنے لیڈر کے مقصد کو مقصد بنا لیا لیکن نبی کے مقصد کو چھوڑ دیا. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اتنی محبت ہے ہم آج سوچ نہیں سکتے. آج ہم تو دعویٰ کرتے ہیں نا اللہ کے نبی سے ہمیں بڑی محبت ہے لیکن جب سنت پر چلنے کی باری آتی ہے شادی بیاہ ہوتا ہے گھر کے اندر تو سارے رشتہ داروں کو راضی کر کے شادی میں کیا کرتے ہیں شریک کرواتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے سنت نہیں بولتے تو میرے نبی نے کون سی کس طرح شادی کی کاش میں اس طرح شادی کی. تو دیکھیے ایک صحابی آگے عرض کہ اللہ کے نبی میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کا خیال آ جاتا ہے اور مجھے غالب گمان ہوتا ہے اگر آپ کو آگے نہ دیکھوں تو میری جان نکلتی ہے. اللہ کے نبی آپ تو جنت میں اونچے درجوں میں چلے جائیں گے اور میں تو نیچے کے درجوں میں ہوں گا تو جنت میں میرا گزارا کیسے ہوگا. تو اللہ کے نبی خاموش. اللہ نے کوئی حکم نہیں اتارا اس بارے میں. دوسرے صحابی نے آگے یہی درخواست کہ اللہ کے نبی میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کا خیال آتا ہے میں آگے آپ کے حجرے کے بعد بیٹھ جاتا ہوں جب تک آپ کی زیارت نہ ہو جائے گھر کو نہیں لوٹتا بے شک پوری رات گزرتی. تو اللہ کے نبی جنت کے اندر آپ کو اونچے درجوں میں چلے جائیں گے امام الانبیاء ہیں میرا کیا بنے گا میں جنت میں آپ کو کیسے دیکھوں گا میں جنت میں گزارا کیسے ہوں. تو اللہ نے فوراً قرآن اتارا اور جبریل علیہ السلام کی عرض کی آگے عرض کی اللہ کے نبی ان سے اپنے صحابہ سے فرما دیجیے جو اللہ اس کے رسول کا کہنا مان لے گا
ان کی اتباع کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، کل قیامت والے دن کے ساتھ اللہ اکٹھا کرے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس بات کے اوپر جتنی خوشی ہو کسی بات کے اوپر خوشی. وہی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. دیکھیں صلح حدیبیہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کے گئے مکے پر، مکے کے لیے عمرہ کرنا. اب مشرکین مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور آگے معاہدے کے لیے ایک بندے کو بھیجا، عروہ بن مسعود، یہ طائف کے تھے. وہ ان کی طرف سے قاصد بن کے آئے. انہوں نے سارا جائزہ لیا صحابہ کا اور جا کے مشرکین کو کہا کہ میں پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں روم جو اس وقت سب سے بڑی طاقت تھی، میں روم ہرقل روم کے پاس بھی گیا ہوں اور فارس کے بڑے بادشاہ کیسر کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن جو تعظیم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دیکھیے جو اپنے نبی کی کرتے ہیں اتنی وہ بھی نہیں کرتے. کہا اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں نا، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. کہا اللہ کے نبی کی کلی کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. اللہ کے نبی کے داڑھی کا یا سر کا بال گرتا ہے تو اس کو اٹھا کے ہر ایک اپنے پاس تبرکن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے نہیں اور اللہ کے نبی اگر کسی چیز کا حکم کرتے ہیں ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس حکم کو میں پورا کروں. تو ایسی محبت تھی صحابہ کو. ایک صحابی زید عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھیت میں کام کر رہے تھے. ان کو کسی نے آ کے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو. تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ اب مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے، اللہ مجھ سے میری آنکھوں کو دے. تو اسی وقت اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور کھیت کے اندر کھڑے کھڑے اللہ نے ان کو نابینا کیا. تو ایسی محبت تھی صحابہ کو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، دیکھا اللہ کے نبی کدو کھا رہے ہیں، بڑے شوق سے کھا رہے ہیں. تو انس رضی اللہ فرماتے جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شوق سے کھاتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد مجھے کدو سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں، کوئی اور غذا محبوب نہیں. ابن عمر رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ چلتے اور راستوں کو گن لیتے کہ اللہ کے نبی کہاں کا قدم رکھ کے جا رہے ہیں. جب دوبارہ گزر ہوتا اللہ کے نبی کے وصال کے بعد بھی وہاں سے گزرتے تو ان جگہوں کے اوپر قدم رکھ کے گزرتے جہاں اللہ کے نبی قدم رکھ کے گزرے. جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی بیٹھے کا مدینے سے مکے تک کا سفر ہوا، ایک ایک چیز کو یاد کیا. اور جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی بیٹھے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے کہ میں اپنے نبی کی اتباع کے اندر بیٹھتا. بھئی ایسی محبت تھی صحابہ کی. اور صحابہ کو کام خلاف سنت نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی حدیث میں آتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر. کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور کتنے ہم سوچے تو صحیح کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں، میں تو اپنی نماز پر مطمئن ہوں. میرے محلے میں کتنے میرے مسلمان بھائی ہیں جو نماز چھوڑ کے اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی آگ کو جلا رہے ہیں. کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اپنا جی. اور میں نے کبھی ان کی فکر کی ہے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے مفہوم کہ کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا اگر اس کا پڑوسی خالی پیٹ اور یہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے تو یہ جتنے بڑے اعمال کر رہے ہیں یہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو خالی پیٹ کے بارے میں پوچھو تو میرا پڑوسی جہنم کی آگ میں جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، سنت کے خلاف چل رہا ہے، تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھیں گے؟ تو ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھیں گے. ہم ساری دنیا کے جو موجودہ سعودیہ ہے، آپ سب سے لمبا سفر تبوک کا ہوا موجودہ سعودیہ سے. نبوت کے اعلان کی بات نہیں گئی، نبوت کے اعلان سے پہلے شام تک یہ تجارت کی، لیکن دین پور دنیا میں کیسے پہنچے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے کام کا ذمہ دار بنا کر کلمہ دے کر دنیا کے کناروں تک پہنچا دیا. دیکھیں صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ فرمایا قیامت والے دن معاذ بن جبل رضی اللہ کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا، بہت بڑے مفتی تھے. اور معاذ بن جبل رضی اللہ کو یمن بھیج رہے کس لیے؟ جا کے ان کو دین سکھاؤ. اور جب بھیج رہے ہیں تو اللہ کے نبی 7 میل تک پیدل چلے ان کے ساتھ ان کو الوداع کرنے کے لیے. اللہ کے نبی کو ان سے بڑی محبت ہے، ان کو بھی ظاہری بات ہے بہت محبت. فرمایا معاذ جب تم واپس آؤ گے تمہاری میری ملاقات نہیں ہوگی، تمہارا گزر میری قبر کے اوپر سے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ اب اللہ کے نبی سے دنیا میں آخری ملاقات ہے اور اللہ کے نبی کی رونا. لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آخری دنوں کے اندر آپ مجھے اپنے پاس کر دیں. اللہ کے نبی کے مقصد کے لیے روتے ہوئے زمین کی طرف کرو. تو بھائی ایسے صحابہ نے قربانیاں دی. دیکھیں آج ہم کیا کہہ رہے ہیں، آج ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا. انس رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے 100 سے زیادہ بچے تھے. کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے 4 دعائیں دی تھی، 3 کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، چوتھی کی پورا یقین ہے کہ وہ بھی قبول ہوگی. اللہ کے نبی نے مجھے مال میں برکت کی دعا دی کہ اللہ نے مجھے مال میں بہت برکت دی. کہا اولاد میں برکت کی دعا کی، اللہ نے مجھے 100 سے زیادہ برکت دی. اور کہا عمر کے اندر برکت کی دعا دی، میری عمر 100 سے زیادہ عمر. چوتھی کہ اللہ تیری محبت کرے، مجھے اللہ سے پکا یقین ہے کہ اللہ میری محبت. کبھی انس رضی اللہ کے راستے میں نکلنے سے یہ بچے 100 بچے رکاوٹ نہیں. صحابہ کے ایک صحابی ہیں ابو حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی تبوک میں گئے ہوئے. ابو حسمہ رضی اللہ کسی اور سفر میں گئے، واپس پہنچے مدینہ میں تو دیکھا مدینہ سنسان، کوئی ہے نہیں، نظر نہیں آ رہا. گھر میں پہنچے
ان کی 2 بیویاں تھیں اور بیویوں نے چھڑکاؤ کیا ہوا، گھر کو صاف ستھرا کیا ہوا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا ہوا۔ وہ گھر کے باہر ہی کھڑے اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ اور صحابہ نظر نہیں آ رہے، کہ وہ تو تبوک میں جہاد کے لیے گئے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ کا کے لیے کھانا تیار، آپ اندر آ گئے۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی اتنی سخت دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر، وہ مشقت کے اندر اور میں اپنے گھر کے اندر مزے کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہیں سے کھانا نہیں کھایا، گھر میں داخل نہیں، وہیں سے کہاں چلے گئے؟ تبوک۔ تو اللہ کے نبی تبوک میں بیٹھے ہوئے اور دیکھا کہ راستے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے مجھے لگتا ہے کہ وہ رسول۔ اللہ کے نبی سے ایسی محبت کہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، کس لیے؟ کیونکہ اللہ کے نبی سے محبت ہے، کہ اللہ کے نبی مشقت میں اور ہم پر ہم خوشی کے ساتھ گھر کے اندر ہیں۔ تو آج دیکھیں اللہ کے نبی کی سنتوں کا کیا حال ہے۔ آج ہماری شادیوں کے اندر سنت ہے، کیا میرے لباس کے اندر سنت ان کی موجود ہے؟ کیا میرا چہرہ سنت کے مطابق ہے؟ کیا میں ناخن سنت کے مطابق کاٹ رہا ہوں؟ کیا میں اپنے بال سنت کے مطابق کٹوا رہا ہوں؟ پوری امت کا کیا حال ہے؟ 5 ارب لوگ اس وقت جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں، اب ان کو جہنم سے کون بچائے گا؟ وہ یقین جانے آج پوری دنیا کا کافر اتنا نرم دل ہے، آپ ان سے 10 منٹ بات کریں وہ ایمان نہ لائیے ہو نہیں سکتا۔ آج مسلمان نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے، مسلمان نے جنت کے بارے میں ہی نہیں بتایا، آج مسلمان نے جہنم کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ کہ مسلمان اپنے ایک گھر کو مقصد بنا دیا، اپنے بیوی بچوں کو مقصد بنا۔ بھائی پوری دنیا میں پھرنا مسلمان کو کام ہے، روزی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو اس کے لیے کہا کہ اب یہ فکر لگ جائے کہ بھائی میں ساری دنیا کے انسانوں کا ذمہ داری کا احساس کیسے ہوگا؟ گھر بیٹھے نہیں ہوگا، جیسے گھر بیٹھے انجینئر ڈاکٹر بننا مشکل ہے، اللہ کے نبی کا غم لگ جائے، میں دین پر چلنے والا بن جاؤں، اللہ میری جان مال کو دنیا کے انسانوں کے دہر کا ذریعہ بنا دے، اس کے لیے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ اس کے لیے کہا بہت سستا سودا ہے، تو 4 مہینے لگا کے دعوت کی محنت کی ترتیب کو سیکھ لیں۔ مجھے پوری دنیا کی وہ ڈگری بتائے کہ بندہ کوئی یونیورسٹی یہ کہتی ہے 4 مہینے میں ہم ڈاکٹر بنائیں گے، فلانے بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، کوئی نہیں بنا سکتا۔ لیکن یہ پکی گارنٹی بات ہے، 4 مہینے اصولوں پر لگائے گا، اللہ اس کی زندگی بدلیں گے اور اس کو انسانوں کی ہدایت کے ذریعے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، اللہ نے اس دور کے ہمارے بڑے بڑے کرکٹرز جو دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے، دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، گانے والے، ناچنے والے، ڈرامے بنانے والے، جب اصولوں پر وقت لگایا، اللہ نے آج نظر آ رہا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ان کو بھی ہدایت ہے اور ان کی برکت سے اللہ نے ہزاروں لوگوں کو ہدایت۔ بھائی اس کے لیے کون کو بھائی تیار؟ بھائی 4 مہینے لگا کے دعوت کی محنت کی تکلیف ہوتی ہے، اس قدموں کو لے کے ساتھ وہی ہم وقت طے کریں گے، اللہ میں جون سے تیار ہوں، اللہ میں اگلے دسمبر سے تیار ہوں، ایک وقت طے کر لیں گے، ہر نماز کے بعد دعا کے اندر اللہ کے سامنے رکھیں گے، اللہ میں تیار ہوں، میرے پاس نہ پیسے ہیں یا نہ میرے پاس جانے کے لیے اسباب نہیں، ایک ایک چیز اللہ کو بتائیں گے، جب وقت آئے گا اللہ اس وقت کو نہ قبول کریں، یہ تو نیت کریں انشاءاللہ۔ بھائی 3 دن کی جماعت جاری ہے انشاءاللہ، اگلی جمعرات سے 26 تاریخ میرے کو آ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھائی ارادے انشاءاللہ کہیں سے جائیں انشاءاللہ۔ بھائی سروزے کے لیے کون سے سروزے کے لیے انشاءاللہ میں تیار ہے 26 اگلی تاریخ جمعہ اور مارچ میں انشاءاللہ لے کر آتے ہیں اسلام آباد اور بھائی ماشاء اللہ سروزے کے لیے تیار ہیں ساتھی اللہ قبول کرے انشاءاللہ 26 تاریخ کو تیار ہیں 4 مہینے کے بعد بھائی روزانہ تعلیم ہوتی ہے جی، کب عشاء کے بعد 10 منٹ یا 15 منٹ، تو دیکھیے کھانا روزانہ بندہ کھاتا ہے یا ہفتے میں 1 دفعہ کھاتا ہے؟ روزانہ کھاتا ہے، نہ کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ جسم کمزور ہو جائے گا، تو ایمان کی بات روز نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا جی؟ ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ایمان زیادہ ضروری ہے یا کھانا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے، کھانے کی فکر نہیں کی، لیکن ایمان کی فکر کی پوری امت کے لیے۔ تو روزانہ اپنے گھروں کے اندر بھی ایمان کے تذکرے ہوں، جنت کے، آخرت کے، قبر کے، اللہ کے تذکرے، اللہ کے رسول کے، تو کیا حال ہے نہیں گھروں میں بھی دین آئے گا، اور گھروں میں دین نہ آئے تو پھر ہم جتنے بڑے حاجی نمازی مان جائیں، تو گھروں میں دین نہیں ہوگا۔ ہمارے گھر کی عورتوں نے ہمارے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کیا خیال ہے؟ وہ کون سی تربیت کرے گی؟ پھر وہ تربیت نہیں کر سکیں گی ہماری عورتوں کو بھی دین کے اندر لگانا، روزانہ گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم کرنا، 5 منٹ سے شروع کریں، نیت کرتے ہیں سارے بھائی، اور عشاء کے بعد روزانہ مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، اس میں آنے کی کوشش کریں، ہفتہ وار گشت ہوتا ہے، سارے بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔